جنگ لڑیں گے جسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے، اور اس کا وہ لنک ملاتے ہیں احادیث کی کتابوں کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، بشارت دی ہے جو لوگ غزوہ ہند میں حصہ لیں گے۔ تو دوستو پہلے تھوڑا سا آپ کو میں سمجھا دوں کہ یہ سینیریو کیا ہے، کہ یہ ان کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ انڈیا میں پچھلے دنوں اسی بات پہ کافی ہنگامے ہوئے۔ ایون دارالعلوم دیوبند کو کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بلڈوزر چلا دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ وہاں سے کسی نے فتویٰ پوچھا تھا اسی چیز کے متعلق، غزوہ ہند کے متعلق، تو جس کا جواب انہوں نے دیا جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی درج ہے، جس کا ہندوؤں نے بہت برا منایا۔ اب میں آپ کو تھوڑا ماضی کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ماضی میں کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، مسلمانوں نے جو برصغیر میں پہلی دفعہ حملہ کیا تو وہ بنو امیہ کا زمانہ تھا۔ محمد بن قاسم کے نام سے تو آپ واقف ہیں۔ محمد بن قاسم بنو امیہ کے زمانے میں کراچی کے ساحل پر، جس کو اس وقت دیپل کے نام سے جانا جاتا تھا یہ، اور راجہ داہر سے اس کی لڑائی ہوئی اور مسلمان ملتان تک آ گئے۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان دنوں ایکچولی ہوا اس طرح ہوگا کہ لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اگریسو کرنے کے لیے اس طرح کی حدیثیں گھڑی گئیں، قال رسول اللہ کہہ کر، جیسے کہ اب بھی آپ فضائل اعمال پڑھیں یا فضائل دوسرے سبز پگڑی والوں کے جو ہے فضائل سنت وہ پڑھیں، تو اس طرح کی ان دونوں کے اندر بہت سی ایسی احادیثیں ہیں، بہت سی روایات ہیں جن کو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہم اس طرح کی روایات سناتے رہتے ہیں، اس طرح کے واقعات لوگوں کو سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو سیم چیز یہ تھی، اس وقت لوگوں کو جنگ کی طرف مائل کرنے کے لیے، اس جنگ میں شریک کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہی گئیں، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر کلیئر ہے کہ انہ لقول رسول کریم، قرآن پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نازل شدہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر تمام انسانیت کے لیے، جیسے قرآن پاک میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، اور قرآن پاک تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے۔ جو ہدایت لینی ہے اسی میں سے لینی ہے آپ نے۔ اب اس میں قرآن پاک میں اس طرح کی کوئی ذکر نہیں آتا۔ تو اب آئیں حدیث کی کتابوں کی طرف۔ جو حدیث کی کتابوں کے اندر میں نے بتایا نا کہ 712 میں جب محمد بن قاسم نے جب اس وقت کراچی کی طرف حملہ کیا مسلمانوں نے، بنو امیہ کا زمانہ تھا، اس وقت یہ لوگوں کو اس جنگ میں مائل کرنے کے لیے، لانے کے لیے اس طرح کے بیانیاں بنایا گیا۔ اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہماری کتابیں ہیں احادیث کی، وہ کب لکھی گئیں؟ جیسے سب سے پہلے ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم جو مسلم ہے، وہ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے نا، وہ تقریباً 190 ہجری کے پاس ہے، 190 ہجری کے ارد گرد ہے۔ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 255 ہجری ہے، جبکہ یہ غزوہ ہند اس سے بہت پہلے ہو چکا ہے، بنو امیہ کے زمانے میں۔ وہ بنو عباسیہ کا زمانہ چل رہا ہے۔ بنو امیہ کی حکومت 132 ہجری میں ختم ہو چکی تھی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بنو عباسیہ کی حکومت شروع ہو گئی تھی۔ تو دوستو اس وقت اس طرح کے بیانیے بنائے گئے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پکڑنے کی بجائے ماضی میں آج تک گم ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان ہی مار کھا رہے ہیں، مسلمان ہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں گا، کالے جھنڈے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کالے جھنڈے، یہ احادیث ہے کہ کالے جھنڈے خراساں سے نکلیں گے اور وہ ایلیا میں جا کے گاڑ دیے جائیں گے، یعنی کہ پھر مسلمانوں کی فتوحات ہوں گی۔ ایک امام مہدی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، امام مہدی بھی آئیں گے اس وقت۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کالے جھنڈے یہ کہاں سے ہیں؟ ابو مسلم خراسانی کا نام آپ نے اگر نہیں سنا تو آپ سنیں، ابو مسلم خراسانی، اس شخص کا بنو عباسیہ کی حکومت قائم کرنے میں بہت اہم رول تھا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنو عباسیہ کا جھنڈا کالا تھا، اور خراسان، ابو مسلم کا تعلق خراسان علاقے سے تھا، اس لیے اس کو ابو مسلم خراسانی کہتے ہیں۔ اب ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کی حکومت گرانے کے لیے اور بنو عباسیہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کا قتل کروایا۔
یوں کہیے کہ بنو عباسیہ کی حکومت قائم کرنے میں جو ایران کا علاقہ خراساں تھا، اس کا مین رول ہے۔ بنو امیہ کے جو بیوروکریسی تھی یہ ٹوٹل ایرانی تھی، جیسے کہ بنو امیہ نے ٹوٹل اپنا ان کی ڈیپینڈنسی تھی عربوں کے اوپر بنو امیہ کی، جبکہ بنو عباسیہ کا جب زمانہ آتا ہے وہ ٹوٹل بیس کرتے ہیں ایرانیوں کے اوپر۔ حتیٰ کہ جو خلیفہ ہوتے تھے ان کو جو شروع پیدائش کے بعد ایرانی خواتین پالتی تھی، جس کی وجہ سے وہ وزراء کے جو ایرانی وزیر ہوتے تھے ان کے دودھ شریک بھائی بھی بن جاتے تھے۔ مثلا اتنا ان کا اثر تھا ایرانیوں کا بنو عباسیہ کے زمانے میں۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابو مسلم خراسانی نے جس وقت کالے جھنڈے بنو عباسیہ کی علامت تھی، یہ واقعات ہیں 132 ہجری سے پہلے کے، اور 132 میں تو حکومت قائم ہوگی نا بنو عباسیہ کی، بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں 200 ہجری کے بعد، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ 190 ہجری کے ارد گرد تو پیدائش ہے کیا نام ہے ان کی صحیح بخاری لکھنے والے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جبکہ اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں ابو مسلم، اور اس کے بعد باقی حدیث کی کتابیں ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جب کتابیں ہی بعد میں لکھی گئی تو انہوں نے جو کلیکٹ کرنا تھا ڈیٹا، وہ پچھلا ڈیٹا اور بغیر کسی ریکارڈ کے، ریٹن ریکارڈ کے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے۔ اب میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا۔ اب حال ہی میں پچھلے دنوں بھی کالے جھنڈے اٹھائے گئے، جب یہ عراق، مصر، شام، داعش کے نام سے کالے جھنڈے لے کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو قتل و غارت کری، اور وہ داعش والے یہی کہتے تھے کہ ہم مسلم حکومت قائم کر رہے ہیں جی، خلافت قائم کر رہے ہیں۔ وہ انہی حدیثوں کا حوالہ لیتے تھے، کالے جھنڈے اٹھا رہے ہیں جی، کالا ہی جھنڈا انہوں نے بنایا ہوا تھا، کالا ہی ڈریس تھا ان کا۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان چیزوں کا تعلق قرآن پاک سے بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھو ان بزرگوں نے کام کیا، جو بھی ان بزرگوں نے کام کیا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ پہلے سپارے کی آخری آیت ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہم سے پوچھنا ہے اللہ رب العزت نے کہ ہم نے کیا رول ادا کیا، اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ہمیں قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ہمارے سارے اختلافات مٹ سکتے ہیں اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ آپ تھوڑا سا آئیں، جیسے پاکستان کے اندر بہت سے لوگ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں، آپ بھی قائم ہیں کہ غزوہ ہند ابھی ہونا ہے، خاص طور پہ اوریا مقبول جان صاحب اس چیز میں بہت زیادہ اگریسو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ غزوہ ہند ابھی ہونا ہے۔ تو میں اب انڈیا کے اندر جو یہ ہوا ہے کہ غزوہ ہند، یہ BBC کی رپورٹنگ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں کہ ادھر کیا ہوا۔ اب جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ غزوہ ہند کے متعلق کسی نے پوچھا، اور ان کی ویب سائٹ پہ آیا کہ ہاں جی غزوہ ہند ہونا ہے۔ اب فتوے میں ہندوستان پر حملے یعنی غزوہ ہند کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو بھی اس میں شہید ہوگا وہ شہید اعظم کہلائے گا۔ اب یہ انڈیا میں جب یہ بیانیہ بنا، دارالعلوم دیوبند اسلامی تعلیم کا ایک علمی ادارہ ہے، اور یوں جنوبی ایشیا میں مدارس اس سے منسلک ہیں، اس طرح فتویٰ بچوں کو اپنے ہی ملک کے خلاف نفرت سے دوچار کر رہے ہیں، بالآخر وہ غیر ضروری ذہن یا جسمانی تکلیف کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اب جب غزوہ ہند کے متعلق مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ کسی نے کویسچن پوچھا تھا کہ کیا کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں غزوہ ہند کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا ہاں جی، تو دیوبند نے اس کا جواب سمپل سا دیا تھا کہ ہاں جی حدیث ملتی ہے اور یہ فلانی کتاب میں دیکھی بھی جا سکتی ہے، اتنی سی بات تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی غزوہ ہند ہونا ہے، انہوں نے سمپل اتنا ہی کہا تھا کہ غزوہ ہند کی حدیث کسی نے پوچھا ملتی ہے، انہوں نے کہا جو ملتی ہے اور یہ فلانی کتاب میں دیکھ لیں آپ، لیکن اس پہ انڈیا کے اندر بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا۔ تو اس کے ایشو کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کے جو وائس چانسلر ہے نا مولانا ابو قاسم نعمانی، انہوں نے کہا کہ
جس غزوہ ہند کی حدیث میں بات کی گئی ہے وہ محمد بن قاسم کی ہندوستان پر لشکر کشی یعنی 712 عیسوی کے ساتھ پورا ہو گیا. اس کا اطلاق آئندہ پر نہیں ہے اور نہ ہی بچوں کو اس زمن میں کسی قسم کی ترغیب دی جاتی ہے. اب بتائیں صرف باؤنڈری کے اس پار تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ 712 عیسوی میں وہ غزوہ ہند ہو چکا ہے جو کہ محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا، جبکہ سرحد سے اس پار یعنی پاکستان میں بیٹھے علماء کرام اور اوریہ مقبول جان یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ابھی ہونا ہے. یار کیوں ہم مسلمان اپنے آپ کو، جیسے دیکھو قرآن پاک میں کلیئر ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، ایک تو تفرقات کو ختم کرو، یہ تفرقے بازی میں نہ پڑو، شیعہ سنی پھر ان کی فردر برانچز، ہم ان کو تو چھوڑتے نہیں ہیں، اس طرح کی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جتنے ہمارے تفرقے ہیں اس کی بنیاد ہی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کتابیں ہیں. یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے، ان کے وصال کے تقریباً 200 سال کے بعد کی یہ ساری کتابیں ہیں اور بغیر کسی ریکارڈ کے لکھی گئی ہیں. میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا. اب دیکھیں نا کہ یہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، انڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا، پاکستان میں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں ابھی ہوگا. جبکہ آپ کے زمانے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا داعش نے کیا کہا تھا، وہ بھی یہی سارے حوالے انہی کتابوں سے اٹھا کے وہ حوالے لاتے تھے. بنو عباسیہ کا جو جھنڈا بلیک تھا انہوں نے اٹھا لیا. باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ خراساں سے لوگ کیوں اٹھیں گے، وہ اس لیے اٹھیں گے کہ ابو مسلم خراسانی ادھر ہی سے اٹھا تھا. کس کی حکومت قائم کرنے کے لیے؟ بنو عباسیہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، جو 132 ہجری میں انہوں نے قائم بھی کر لی. اچھا اس کے بعد ابو مسلم خراسانی کا کیا حشر ہوا؟ جب ابو مسلم خراسانی نے کی مدد سے بنو عباسیہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. حکومت وہ یہ کہتے تھے کہ اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے خلافت پر، ٹھیک ہے نا، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں. اس بیس پہ وہ یہ ساری کمپین چلا رہے تھے اور ایرانی خاص طور پہ ابو مسلم خراسانی ان کے ساتھ تھا. اب ہوا جس وقت حکومت قائم ہو گئی تو ابو مسلم خراسانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ان لوگوں کی تو مجال نہیں تھی، عباسیہ خاندان کو میں نے حکومت قائم کر کے دی ہے، اصل میں ہوں. جب عباسیوں نے یہ دیکھا، ان کا جو پہلا خلیفہ جو صفا کے نام سے مشہور تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ تو ابو مسلم خراسانی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ گیا، یہ تو اپنے آپ کو خلیفہ سے بھی بالا تر سمجھتا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ان کے دل میں اس کے خلاف تھوڑا سا نفرت پیدا ہو گئی ابو مسلم خراسانی کے خلاف. پھر اس کے بعد انہوں نے ابو مسلم خراسانی نے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے. خلیفہ نے کہا میں اپنے بھائی کو حج پہ بھیج رہا ہوں جو کہ ولی عہد بھی تھا، جعفر، ابو جعفر. اب اس کی ولی عہد کی موجودگی میں تو ابو مسلم خراسانی کو حج کا امیر نہیں بنایا جا سکتا تھا نا، جس کا ابو مسلم خراسانی نے اس کا بھی برا بنایا. اس کے بعد ہوا اس طرح کہ ابو مسلم خراسانی کو خلیفہ نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اس کو اپنے پاس بلایا کہ بغداد حاضر ہو جائیے. ابو مسلم خراسانی کو بھی پتہ چل گیا کہ خلیفہ مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، یہ جاتا نہیں تھا. پھر اس کے بعد درمیان میں کچھ بندوں کو ڈالا گیا کہ اس کو امان دی گئی ابو مسلم خراسانی کو کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، وعدہ کیا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تم خلیفہ سے ملنے یا خلیفہ جس تم سے ملنا چاہتا ہے. ابو مسلم خراسانی باتوں میں آ گیا اور خلیفہ سے ملنے کے لیے بغداد چلا گیا. جس وقت بغداد گیا پہلے دن تو خلیفہ نے ابو مسلم خراسانی کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا. دوسرے دن کہا کہ میں تم سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. ابو مسلم خراسانی تیار ہو گیا. اس نے پہلے دن جب دیکھا خلیفہ بہت اچھے طریقے سے پیش آیا ہے، خلیفہ ایکچولی اس کو چکر دے رہا تھا، عباسی اس کو چکر دے رہے تھے ابو مسلم خراسانی کو. اس کے بعد جو اس کے ساتھ اس کے فوجی دستے تھے ان کو باہر روک دیا گیا اور ابو مسلم خراسانی کو علیحدہ خلیفہ کے پاس لے جایا گیا. کوئی اس کے ساتھ سیکیورٹی کا بندہ نہیں تھا. وہاں ابو مسلم خراسانی اور خلیفہ کی 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے. شروع میں تو ملاقات اچھی رہتی ہے، تھوڑی دیر بعد بات اس پہ آتی ہے کہ تم نے فلانی جنگ لڑی، وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ تم نے مجھے بھیجا نہیں، مرکز میں نہیں بھیجا. ابو مسلم خراسانی کہنے لگا ایک تو یہ تلوار ہے، باقی بھی جو ہے میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. اس نے خلیفہ نے وہ تلوار رکھی، وہ جان ماز کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تلوار جان ماز کے نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گیا. اس کے بعد دوبارہ سے اس نے گفتگو شروع کی اور اس طرح کی باتیں کی کہ تم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ گئے. میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ خلیفات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے اس کو خلیفہ بنایا. اس طرح کرتے کرتے کافی بات بگڑ گئی، دونوں طرف سے تو میں شروع ہو گئی. مین وائل خلیفہ نے تالی بجائی اور باہر جو بندے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے تلواروں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوتے ہیں.
کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ابو مسلم خراسانی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ انجام ہوا ابو مسلم خراسانی کا، جو آپ کہتے ہیں کہ کالے جھنڈے لے کر ہم نے اب خراسان سے دوبارہ نکلیں گے، وہ یہ تھی بیسیکلی، جس کو بعد میں 200 سالوں کے بعد، میرا مطلب ہے کہ یہ 132-33 ہجری کا واقعہ ہے، یہ اس کے بعد جا کے آپ نے، امام بخاری کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے 255 میں، مسلم کی 260 کے پاس، 60 یا 62 میں، اور اس کے بعد باقی ہمارے جو محدثین ہیں، حدیث لکھنے والے ہیں۔ اب یہ بعد کی کتابوں میں جب اس طرح کے واقعات، ہم نے ان واقعات کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں، جبکہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہم جدید ترین ریسرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کو تسخیر کرو، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اس وقت جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ میڈیسن کی ہو، چاہے وہ جنگی ہتھیاروں کی ہو، جدید آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہو، کمپیوٹر سائنس میں ہو، وہ کس کے پاس ہے؟ یا یہودیوں کے پاس ہے یا عیسائیوں کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ ہندوستان، انڈیا بھی ہم سے ان ہتھیاروں میں، ان میڈیسنز میں ہم سے بہت آ گیا۔ اب کرونا کی میڈیسن کا ویکسین کا مسئلہ کھڑا ہوا، مسلمان ملک منگتوں کی طرح یہ چیزیں مانگنے کے لیے کھڑے تھے کہ ہمیں بھی ویکسین دے دو، ہمیں بھی ویکسین دے دو، جبکہ انڈیا بنا کے دوسرے ملکوں کو دے رہا تھا۔ یار ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ ساری جو ریسرچ ہے نا، یہ وہ آیات ہیں جو غیر مسلم ان آیات کے اوپر عمل کر کے ساری دنیا کو تسخیر کر رہے ہیں، جبکہ ہم انہی کتابوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کے ہم ایک تو شیعہ سنیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔